اسلامی احکام سے آزاد یوم آزادی کی تقریبات۔ ماہ اگست اور خصوصاً 14 اگست آتے ہی ملک پاکستان میں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد نعمت خدادادی ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی منانا ہوتا ہے، لیکن جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں جو غلطیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہ نہایت ہی افسوس اور اصلاح کے قابل ہے۔ جیسے کہ جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں موسیقی کا رواج عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ملی نغموں میں بھی موسیقی شامل کر دی جاتی ہے، حالانکہ ملی نغموں یا جشن آزادی کی آڑ میں میوزک جائز نہیں ہو جاتی۔ اس طرح ان تقریبات میں مردوں اور خواتین کے مخلوط اجتماع کا رواج بھی عام ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بے پردگی اور بے حیائی کے مناظر سامنے آتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ان کے علاوہ بھی ان تقریبات میں دیگر غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ جشن آزادی اور اس کی تقریبات میں میوزک اور مخلوط اجتماع سمیت تمام غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ناجائز اور گناہ ہے، جو کہ شریعت اور مقصدی پاکستان دونوں کے خلاف ہے۔ تعجب ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کی آزادی کی تقریبات اسلامی احکام سے آزاد کیسے ہو سکتی ہیں۔ افسوس ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کی آزادی کی تقریبات بھی اسلامی احکام کی پابند ہونی چاہیے، کہ یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم وہ مقصد بلا بیٹھے، کیا ہمارا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے دی جانے والی لاکھوں قربانیوں کے ساتھ بے وفائی اور ان کی ناقدری کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ آتا ہے، اس کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اس کی ناقدری کرتے، اس کے ساتھ بے وفائی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ہم اس نعمت پاکستان کی ناشکری نہیں کرتے ہیں؟ کاش کہ ہم غور کرتے کہ جب ہم خود بھی مسلمان ہیں اور پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر ہمیں جشن آزادی منانے اور اس کی تقریبات منعقد کرنے میں اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ تو واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہر حال میں اسلامی احکام کا پابند ہے۔ یہ تو واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہر حال میں اسلامی احکامات کا کیا ہے؟ پابند ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تقریبات اسلامی قوانین، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے منائے، نہ کہ اسلامی حدود سے باہر رہ کر اس کو منایا جائے جس طرح آج کل منایا جاتا ہے۔